Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq Shamim Collegiate, written by Tariq and students, recorded by Tariq Aziz. Today is the story of the week in love marriage and arranged marriage. Which circumstances make them separate? Which circumstances make them separate in love marriage or in arranged marriage? This is our topic today, and we will talk about it and we will learn a lot from today. हम बहुत कुछ सीखेंगे आज इस टॉपिक से. So let us start. First thing in our mind that make us separate in love marriage or arranged marriage, शादी चाहे वो प्यार की हो या माँ बाप की हो, माँ बाप अरेंज हो या लव हो, खुशी से हो या माँ बाप की खुशी से हो, अपनी खुशी से हो या माँ बाप की खुशी से हो, शादी शादी ही होती है. लेकिन दोनों में सेपरेशन यानी अलहदगी कौन कौन से वजूहात हैं जो जिसकी वजह से अलहदगी होती है. तो पहला है नेवर सेटिस्फिकेशन. नेवर सेटिस्फिकेशन मीन मुतमईन कभी नहीं होता इंसान. इंसान की फितरत ऐसी है कि इंसान को कुछ भी दे दिया जाए तो वो उसमें मुतमईन नहीं होता. सो लेट्स सी what is in this line. We never satisfy whatever we have. We always want something new. We never think about our parents or culture. हमारे पास हम कभी भी अपनी ख्वाहिशात से मुतमईन नहीं होते. हम कभी भी किसी चीज़ से मुतमईन नहीं होते चाहे हमारे पास सब कुछ आ जाए. Whatever we have, we always want something new. जो भी हमारे पास आ जाए हमारी दिल में ख्वाहिश आती है कि उससे बेहतर मिले, उससे अच्छा आ जाए. तो ये एक इंसानी फितरत है, इंसानी सोच है जो हर एक के जहन में आती है. वी नेवर थिंक अबाउट आवर पेरेंट्स और कल्चर. हम उस वक्त ये नहीं सोचते वो सही है गलत है. हम उस वक्त उस ख्वाहिश के पीछे ये नहीं सोचते कि हमारे वालिदैन के बारे में नहीं सोचते, हमारी तहज़ीब हमारे तमद्दुन के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश के बारे में सोचते हैं. तो अपनी जो मुतमईन होने की ख्वाहिश होती है उसको भी नज़रअंदाज करें. अगर आपकी दिल चाहता है ख्वाहिश का, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि जो आपके पास चीज़ है उसी में खुश रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें. फर्स्ट थिंग. सेकंड, एग्रेसिव नेचर. एग्रेसिव नेचर मीन गुस्से वाला मिजाज. एग्रेसिव नेचर मीन गुस्से वाला मिजाज. ये सबके पास है. इवन मी, मेरे पास मुझे भी गुस्सा बहुत आता है. सो एग्रेसिव नेचर बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप को ख़त्म करता है. सो इसमें देखते हैं हमने क्या लिखा है. वी डोंट हैव पेशेंस. वी डोंट हैव पेशेंस. हमारे पास सब्र नहीं है. पहली चीज़, हमारे पास सब्र नहीं है. वी डोंट हैव पेशेंस. हमारे पास सब्र नहीं है. वी गेट एंग्री. हम गुस्सा हो जाते हैं. व्हेन वी थिंक वी सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव आवर पेरेंट्स. जब हम ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया प्यार के लिए या वालिदैन के लिए, ये जो सोच होती है ना, जब हम ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया और हमें कुछ नहीं मिला, ये फर्स्ट स्टेप होता है शैतान का आपको बहकाने का. तो याद रखिएगा, आप में सब्र होना ज़रूरी है, गुस्से को कंट्रोल करना ज़रूरी है. अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते. सो लेट्स सी. वी टॉन्ट ईच अदर. जब हमारे पास हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पास हमें गुस्सा आ जाता है कि हमने सब कुछ कुर्बान किया और हमें क्या मिला ना, तो उस वक्त गुस्सा आ जाता, उस वक्त सब्र नहीं रहता हम में.
تو ہم ایک دوسرے کو، میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو، وہ چاہے لو میرج میں ہو یا ارینج میرج میں ہو، وی ٹونٹ ایچ ادر، ہم ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ایٹ دیٹ ٹائم. ہم ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں پسند کرتے اس وقت جب ہم غصے میں ہوتے ہیں. اور husband thinks wife should say sorry and a wife thinks husband should say sorry. میاں سوچتا ہے بیگم معافی مانگے اور بیگم سوچتی ہے کہ میاں معافی مانگے. بٹ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں مانگتا. We don't want to forgive each other. We don't want to forgive each other. It's all about ego problem. ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پاتے اور یہ ہمارے ایگو پرابلم ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف ہمارا کہ ہم صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے. ہم نے کبھی معافی نہیں مانگنی، سامنے والے نہیں مانگنی ہے. تو اس چیز کو اپنی زندگی سے ریموو کریں. In this situation, you think, what do you have and why did you sacrifice everything for the sake of love for your parents or your parents. اس سچویشن میں آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، کیوں میں نے اپنی زندگی قربان کر دی اپنے والدین کے نام یا اپنے پیار کے نام. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ کس چیز سے چڑ ہوتی ہے پتہ ہے؟ جب ہسبینڈ اور وائف خوش رہتے ہیں. شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اور آپ کے ہم سفر جو شادی شدہ ہیں ان کے دوران خوشی کے لمحے آئیں، وہ ساتھ ہنس کے بات کریں. ایسا موقع شیطان نہیں دیتا. تو وہ جھگڑانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بناتا ہے بہت بڑے، جس کی وجہ سے بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں. اور جب جا کے ہمیں ایک خیال آتا ہے، شیطان دل میں جاتا ہے، تم نے تو سب کچھ قربان کر دیا. لڑکی کے دل میں ڈالتا، تم نے تو اپنے گھر چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، تمہیں کیا ملا. اور جو ارینج میرج والے ہیں ان کا ذہن میں یہ دیتا ہے، یار تم نے تو اپنے والدین کی ساری ان کی فرما برداری کی، سب کچھ کیا، تو تمہیں کیا ملا. تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تم خوش رہو. اور اس چیز کو اپنے دماغ سے ریز کرو. Who told you to sacrifice everything for the sake of love؟ ایک سوال ہے میرا جو میں آپ سے کروں گا. سوچئے گا اس بارے میں، کس نے کہا تھا کہ آپ اپنی زندگی قربان کر دو اپنے والدین کے لیے یا اپنے پیار کے لیے؟ اس وقت آپ نے منع نہیں کیا، شادی کر لی، زندگی برباد کر لی. اپنی تو کی دوسرے کی بھی کر دی. چاہے سامنے والا غصے والا ہو، سامنے والا چاہے لاکھ گندا، لاکھ خراب ہو، لیکن آپ نے اپنے ساتھ اس کی بھی زندگی خراب کر دی، صرف اپنے پیار کے لیے یا اپنے والدین کے لیے. جب نہیں پسند تھا تو نہیں کرتے. Did your parents tell you؟ اب یہ سوال ہے، who told you to sacrifice everything for the sake of love؟ کس نے کہا تھا پیار کے لیے سب کچھ قربان کر دو؟ Did your parents tell you؟ کیا آپ کے والدین نے کہا تھا؟ Did your lover tell you؟ کیا آپ کے محبوب نے کہا تھا؟ Did your family or friends tell you؟ کیا آپ کے گھر والے یا دوستوں نے کہا تھا؟ کسی نے بھی نہیں کہا تھا ڈیئر، کسی نے بھی نہیں کہا تھا. یہ آپ کا خود کا ڈیسیجن تھا. So you have to face this problem. No dear, it was your own decision. یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا. You are too young to think you are right. آپ بہت بڑے ہو، آپ بہت جوان ہو یہ سوچنے کے لیے کہ آپ صحیح ہو. آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ صحیح ہو and you can enjoy your life، اور آپ اپنی زندگی انجوائے کر سکتے ہو. If anyone told you، اگر اس وقت جس وقت آپ قدم اٹھا رہے تھے،
if anyone told you don't do this, so you always said be off, get lost. जब कोई तुम्हें कहता है ना यार ये मत करो ये गलत काम है, यार भाग के शादी मत करो ये गलत काम है, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप उस वक्त क्या बोलते हो जब आपके आंखों के सामने प्यार का अंधापन लगा होता है? तो आप बोलते हो बी ऑफ, दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस, गरक हो जाओ. ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपको कोई नसीहत, आपको सही बात कहने लगता है, क्योंकि यू डोंट लाइक, यू वांट टू लिसन योर एडमिरेशन, you want to listen, you don't want to listen these type of things. आप ये सुनना नहीं चाहते. That is the reason you reply be off, get lost, because you thought you have lot of experience and you can live happily forever. अब जब आप कोई आपको नसीहत करता है ना, तो आप उस वक्त उसे डांट के फिटकार देते हो, और क्योंकि आप ये सोचते हो आपके पास बहुत तजर्बा है, आप खुश रह सकते हो, यू कैन लिव हैप्पीली फॉर एवर, आप हमेशा के लिए खुश रह सकते हो. लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ मूवी वेयर यू आर हीरो एंड योर लवर इज अ हीरोइन. दिस इज नॉट अ मूवी वेयर यू आर हीरो एंड योर वाइफ इज अ हीरोइन. ये कोई फिल्म नहीं है जहां आप हीरो हो और आपका महबूब, आपकी महबूबा हीरोइन है, या ये वो जगह नहीं है जहां आप हीरो हो और आपकी वाइफ हीरोइन है. Cause this is a real tough life. You have to survive and suffer a lot of pain. ये असली सख्त ज़िंदगी है जिसमें आपको सरवाइव करना है, मुश्किलों का सामना करना है, और ये आपने करना है. बहुत से दर्द, बहुत सी तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी. जो सह गया उसी ने ज़िंदगी गुजार ली, और जो नहीं सह सका उसने सेपरेट हो गया. वो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर बिलव्ड, चाहे शादी लव मैरिज की हो या अरेंज मैरिज की हो, दोनों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक्सपेक्टेशन. व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन वी रियली थिंक, हम क्या सोचते हैं इन लव मैरिज और अरेंज मैरिज, चाहे वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर बिलव्ड. हमारी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं. ये ज़्यादातर लव मैरिज में होता, अरेंज मैरिज में नहीं होता. We think after wedding, we think after wedding, we will go for party, park, long drive, every week, cinema, student biryani. In the last, we will go to ice cream. अब क्या होता है, बिकॉज मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा पता है. तो आफ्टर मैरिज हम क्या सोचते हैं, अगर लव मैरिज हो तो ये सोचेगा यार पार्टी, रोज़ पार्टी हो, पार्क चलें, लॉन्ग ड्राइव चलें, या सिनेमा तो चलना ही चाहिए. वैसे मैं कभी सिनेमा गया नहीं. स्टूडेंट बिरयानी तो चलना ही पड़ेगा यार, शॉर्ट है. इन द लास्ट वी विल गो टू आइसक्रीम. और जब इनमें से कोई एक चीज़ पर जाएंगे तो आते वक्त आइसक्रीम ज़रूर खाते हुए आएंगे. वी मेक अप आवर माइंड, हम अपना दिमाग ऐसा बना लेते हैं कि फिल्मी दिमाग, ड्रामों वाला दिमाग, जो फिल्मों में हो रहा वही हम सोचते हैं. समटाइम्स बॉय थिंक लाइक दिस एंड समटाइम गर्ल्स थिंक लाइक दिस. कभी कभी लड़का ऐसे सोचता है और कभी लड़कियां ऐसे सोचती हैं, लेकिन एक तरफा ज़रूर ये सोचा जाता है जो सेपरेशन का वजूहत बनता है. बट इन रियल लाइफ, आफ्टर वेडिंग, आफ्टर मैरिज, यू हैव टू रन योर हाउस. लेकिन असली ज़िंदगी में आपको अपना घर चलाना पड़ता है. यू हैव टू केयर अबाउट योर फैमिली एंड चिल्ड्रन. आपको अपने घर वालों और बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, उनके लिए कमाना पड़ता है. यू हैव टू अर्न मनी फॉर देम, आपको उनके लिए कमाना पड़ता है. सडनली चेंज योर लाइफ, और अचानक ही ये चीज़ जब दबाव पड़ता है ना सर पे,
تو یہ زندگی اچانک تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ چیز سامنے والا نہیں سمجھ پاتا، کیونکہ سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ ہم تو خوابوں کی دنیا میں جینا چاہتے ہیں اور خوابوں میں ہی رہیں گے. یو گیٹ اینگری اینڈ یو ہیو ٹو فیس فائنینشیل پرابلم. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ غصے میں بار بار آتے ہو، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ آپ فیس کر رہے ہوتے ہو پیسہ. لیک آف منی از ویری 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 ہیوج پرابلم. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ پیسے کے لیے فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں لو منی کیا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں لو منی، اگر پیسہ نہیں ہوتا نا تو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے چلو تو پتہ چلے گا، 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی تو پتہ چلے گا کہ آپ کے آپس کے رشتے جو ہیں جتنا بھی محبت ہو آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. اٹس اے ٹرو آف لائف. یہاں تک تو میں نے ایک پیرا لکھا، لیکن اس کے بعد میرے اسٹوڈنٹس نے کچھ لکھا ہے جو میں آپ کو بتاؤں ان کی تھنکنگ کیا ہے. اسٹوڈنٹ تھنکنگ. سرگودا سے بہن کہتی ہیں ان لو میرج آئی تھنک دیٹ ٹائم اینڈ پرومس بیکم reason of separation which both make with each other. Therefore wedding in love marriage they know each other, even they know every activity very well. پیار والی شادی میں کیا ہوتا ہے، سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ٹائم اور پرومس. ایک تو وہ ٹائم جو دیا جاتا تھا شادی سے پہلے وہ نہیں دیا جائے گا شادی کے بعد، یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. دوسرا پرومس، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اب شادی کے بعد ایسا ہوتا نہیں ہے. دا مین ریزن آف سپریشن یہی دو آتے ہیں کہ ٹائم اور پرومس، کہ آپ نے جو پرومس کیا اس کو فلفل نہیں کر سکے، یا ٹائم جو آپ دیتے تھے میکسیمم 6 hours 7 hours you spend time with your lover, and now after marriage you are spending only 1 hour or 2 minutes or 15 minutes. So it's very difficult to understand. یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ سمجھنا سامنے والے کے لیے کہ آپ ٹائم نہیں نکال پا رہے. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. وچ بوتھ میک ایچ ادر، جو ایک دوسرے کو پہلے سے اچھی طرح جانتے ہیں. دے نو ایچ ادر، دے نو ایوری ایکٹیویٹی ویری ویل، جو ہر ایکٹیویٹی ایک دوسرے کی جانتے ہیں. بٹ ایک اور جو ریزن آتا ہے وہ بہت اہم ریزن ہے. بوائز ممبرس آف دا ہاؤس، جو لڑکے کے گھر والے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہاؤس آلسو پلے ویری امپورٹنٹ رول ان سیپریشن. جدائی میں یا الگ کرنے میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے لڑکے کے گھر والوں کا، اور یہ گھر والوں کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے. بیکاز آل فیملی اگینسٹ دیم اف دے آر ان لو میرج. وہ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں کیونکہ دے گیٹ میرج دے کال لو میرج. تو وہ لو میرج ہوتی ہے اس لیے وہ سارے خلاف ہوتے ہیں. اف آل ناٹ دیم موسٹلی مدر اور فادر ان لا کامنلی. اگر اس پوری فیملی اگینسٹ نہیں ہے تو ان میں سے سسر یا یو کین سے یا میں سمجھ لیا لڑکے کے ابا اور لڑکی کی اماں خلاف ہوتے ہیں. دے ڈڈ ناٹ compromise at all with girl and hate her at every moment. وہ کمپرومائز نہیں کر پاتے اور کیا ہوتا ہے موقع ڈھونڈتے ہیں ایوری ٹائم ایوری مومنٹ کہ اسے ذلیل کر سکیں، مار سکیں یا اسے بے عزت کر سکیں. نیکسٹ پیرا آتے ہیں، یہ بھی انہی بہن کا ہے. ان لو میرج the most common reason of separation is when boy or girl love someone before their marriage. After marriage she not able to forget that person. ان لو میرج دا موسٹلی کامن ریزن، جو سب سے اہم کردار سب سے مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اپنے پیار کو نہیں بھول پاتا. سو میرے خیال سے یار یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے بہن، بٹ آپ کا ایشو ہو سکتا ہے. بٹ آفٹر میرج شی ول ناٹ فارگیٹ دیٹ پرسن. اگر سنسیئرلی شادی کی جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. تو بٹ اٹس ٹرو کچھ لوگوں کا دماغ ایسا خراب ہوتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے بعد بھی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھائی یہاں پہ آ جاتا ہے سیٹسفیکیشن. انسان کی خواہش کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی. اگر وہ اپنی ہی چیز سے خوش نہ ہو
تو پھر وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو چیز گھر پہ ہے وہ اس کو پسند نہیں آ رہی، اور جو باہر والی چیز ہے وہ اس کو پسند ہے۔ یہ تو فلمیں ڈراموں والا سین ہے۔ خیر، تو سب سے مین دوسرا ریزن دیا کہ وہ اپنے لور کو، اپنے پچھلے پیار کو نہیں بھول پاتا۔ دا مین ریزن از ون آلسو دیٹ وین پیرنٹس جوائن دیم ان دس ریلیشن وداؤٹ دیئر کنسینٹ۔ دوسرا ریزن دیا کہ رضامندی کے بغیر دونوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ سیکنڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ فار سیپریشن۔ سو وین ایور یو گیٹ میری، سو یو ہیو ٹو آسک بوائے اور گرل الون۔ آپ کو اکیلے پوچھنا چاہیے ان سے کہ وہ راضی بھی ہیں یا نہیں ہیں، فرینڈلی پوچھنا چاہیے، دباؤ سے نہیں، کیونکہ غصے سے پوچھا جائے تو کوئی نہیں بتائے گا۔ Problems also create that time when their lifestyle is different to each other. Oh wow, like education. تھرڈ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے کہ ایک ریلیشن شپ کے لیے، ایک شادی شدہ کے لیے جو تیسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا وہ مجھے بڑا پسند آیا ہے کہ ٹائم، لائف اسٹائل جو ہوتا ہے نا وہ مینیج ہو جاتا ہے، بیسیکلی مینیج ہو جاتا ہے اگر سامنے والا تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنا سر جھکائے ایک طرح سے۔ لیکن ہمارے نیو جنریشن میں کیا ہے، بابا ہم تو جیسے جیتے ہیں ویسے ہی جئیں گے، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ہم تو جیسے جیتے ہیں ویسے ہی جئیں گے، ہمیں کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے سب سے۔ اچھا، دوسرا ریزن آتا ہے کچھ لوگوں کو، سائیکو لوگ ہوتے ہیں، بولتے ہیں بھائی میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یا میں اتنا پڑھا لکھا ہوں وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری تھنکنگ دماغ کی ہوتی ہے، یاد رکھنا، یہ معنی نہیں رکھتے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، I'm a literate person. My wife is not illiterate. So how can I say کہ it's not a good married? It's a good married. بہت اچھی ہے because so it's not a problem. But some people are psycho. They think education is very necessary. Without education, you cannot talk very well. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شادی اس سے کرو جو بہت پڑھی لکھی ہو، لیکن سچی حقیقت یہ ہے کہ ایجوکیشن کا زبان یا باتوں سے یا کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف آپ کا ذہن اچھا ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ میں تہذیب ہونی چاہیے۔ ایجوکیشن یہی چیزیں سکھاتا ہے، لیکن ایسے بھی جاہل لوگ ہیں جو پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، تو ایسی تعلیم کا کیا کرو گے پھر؟ سکسیسفل میرج، ایک اور بہنی لکھتی ہیں، ایک تو بہنیں بہت ہیں میری، اچھا ماشاء اللہ سے۔ السلام علیکم سر، فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس دیٹ واٹ از میرج، اینڈ سیکنڈ وچ کائنڈ آف سرکمسٹانسز دیٹ بیکمز دا ریزن آف سیپریشن۔ ہو پہلے تو سلام کیا، وعلیکم السلام۔ پہلے وہ لکھتی ہیں کہ ہم بات کریں گے کیا شادی کیا ہے، اور دوسری کیا ہے کون سے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے علیحدگی ہوتی ہے۔ The Lord started this relation till creating human beings until ending of the world. اس دنیا کو بنانے والے نے ہر انسان کو اس ریلیشن جب بنایا تو اس کا ریلیشن شپ، اس کو کس کے ساتھ جانا ہے، کس سے اس کی شادی ہوگی، یہ بھی لکھ دیا تھا، اور یہ چلتا رہے گا شروع سے لے کر آخر تک، جب تک دنیا ختم نہ ہو جائے۔ شروع سے یہ سٹارٹ ہے کہ شادی کا، اور یہ آخر تک جائے گا۔ ناؤ وی ڈسکس واٹ کائنڈ آف میرج از سکسیزفل۔ کون سی ایسی شادی ہے جو سکسیزفل ہے، کامیاب ہے۔ وی کانٹ سے لو میرج از سکسیزفل اور ارینج میرج از سکسیزفل۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لو میرج سکسیزفل ہے، کامیاب ہے، یا ارینج میرج کامیاب ہے۔ بٹ سکسیزفل میرج ڈپینڈ اپان رسپیکٹ، آنیسٹی، انڈرسٹینڈنگ۔ لیکن کہتی ہیں بہن کہ سکسیزفل میرج ڈپینڈ کرتی ہے رسپیکٹ، آنیسٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ، عزت دینا، ایمانداری، عزت، اور سامنے والے کو سمجھنا۔ انڈرسٹینڈنگ از ویری نیسسری۔ اب سامنے والے کو کیا چیز بری لگتی ہے وہ آپ ختم کر دو اپنے سے، اور سامنے والے کو آپ کی کوئی چیز بری لگ رہی، آپ کو اس کی کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو اس کو اگنور کر دو۔
اگر وہ اس کو چینج نہیں کر رہا. تو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ فار یو: رسپیکٹ, آنیسٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ. دیز آر ویری امپورٹنٹ فیکٹر of separation. If you get this, you will not get separate. آپ نہیں ہوں گے. whether it's love marriage or arranged marriage, چاہے وہ شادی پیار کی ہو یا ماں باپ کی ہو, ماں باپ نے کرائی ہو, if both of them did not find these things, اگر وہ دونوں یہ چیزیں نہیں ڈھونڈ پاتے, then this relation will be spoiled. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے, یہ جو تعلق ہے شادی والا, یہ تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. سم ٹائمس مدر ان لا, یا تم ساری کی ساری بہنیں نا مجھے پٹواؤ گی, مدر ان لا کہہ کے میرے گھر والے مجھے ماریں گے. سم ٹائم, جسٹ کڈنگ, سم ٹائم مدر ان لا ہیو لاٹ آف ایکسپیکٹیشن ٹو گرل اینڈ she didn't fulfill their wishes. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ساس کو, جو ساس ہوتی ہے, یا مدر ان لا ساس کو بھی کہا جاتا ہے, یا لڑکے کی جو اماں ہوتی ہے, اسے بہت سارے ایکسپیکٹیشن, بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں لڑکی سے. وین شی ڈڈ ناٹ فلفل دیئر وشز, جب وہ اس کی پوری وشز پوری نہیں کر پاتی, اس کی خواہشات پوری نہیں کر پاتی, دے کریٹ پرابلمس فار ہر, وہ اس کے لیے مسئلے مسائل کھڑے کرتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ پیرا از husband doesn't cure his wife. Husband, یا do not لکھا ہے, does not آئے گا. husband doesn't cure his wife. husband جو ہے وہ وائف کا خیال نہیں رکھتا. she didn't feel happy with him and she victim of illness and loneliness. In short, we can say that all above things become the reason of separation. بڑی پیاری بات کی ہے, پر میرے کو سمجھ نہیں آئی. خیر بتاتا ہوں. جسٹ کڈنگ. شی ڈڈ ناٹ فیل ہیپی, وہ اچھا محسوس نہیں کرتی جب اس کا ہسبینڈ یا اس کی وائف اس کا خیال نہیں رکھتی. یہاں پہ ایک طرفہ بات کی ہے تو میں دونوں کے لیے بات کروں گا کہ وائف ہسبینڈ کا خیال نہیں رکھتی یا ہسبینڈ وائف کا خیال نہیں رکھتا. دونوں کو یہ چاہیے کہ اس کا خیال رکھے. اگر وہ نہیں کرتے تو سیکنڈ پرسن جو ہوتا ہے, جو وہ چاہے ہسبینڈ ہو یا وائف ہو, وہ انہیپی ہو جاتی ہے, خوشی محسوس نہیں کرتی, اور وکٹم آف ایلنس, بیمار ہو جاتی ہے اور اکیلا پن محسوس کرتی ہے. ان شارٹ وی کین سے دیٹ آل ابو تھنگس بیکم دا ریزن آف سیپریشن. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام جو اوپر جو ریزن دی ہے, یہ ایک علیحدگی کے لیے بہت زیادہ بات کرتے ہیں. ایک اور میری بہن, سگی بہن کہتی ہیں, یہ میری سگی بہن ہے, سو آئی تھنک سگی سے بھی زیادہ ہے. آئی تھنک لو میرج اینڈ ارینج میرج بوتھ آر سیم. ان کی ایک لائن مجھے بڑی پسند آئی ہے, میں وہ لائن ضرور لوں گا. اوکے, آئی تھنک لو میرج اینڈ ارینج میرج بوتھ آر سیم. میرے خیال سے لو میرج اور ارینج میرج سیم ہے, بیکاز اٹ ڈپینڈ آن ہسبینڈ اور وائف. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہسبینڈ پر یا وائف پر. آلسو سم ٹائم ڈپینڈ آن فیملی. یہ کبھی کبھار ڈپینڈ کرتا ہے فیملی پر بھی کہ فیملی کیسی ہے, ہسبینڈ کیسا, وائف کیسی ہے. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ: ٹرسٹ, رسپیکٹ, آنیسٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ. انہوں نے 4 چیزوں کی بات کی ہے. سب سے اہم چیزیں ہیں کسی بھی تعلق میں, کسی بھی ریلیشن شپ میں: بھروسہ, عزت, ایمانداری اور ایک دوسرے کو سمجھنا. These are very most important. If you can get these things, if you can get these things in your relation, then no need of anything in your precious life. اگر آپ یہ چیزیں اپنے رشتے میں لے آتے ہیں تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. So people should think much more about before taking this step, then decide. It makes life people. یہ قدم اٹھانے سے پہلے, شادی کرنے سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں سوچ لیا کریں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ آپ کسی اور کے پاس نہیں جانا, آپ نے کسی اور سے فضول بات نہیں کرنی, آپ نے کسی اور کے ساتھ گھومنا نہیں ہے. جب اپنی چیز ہے تو کسی کے ساتھ کیا کرنا. سو بیکاز اٹس میک لائف آف پیپل. یہ لوگوں کی زندگی بناتی ہے اور بگاڑ بھی دیتی ہے اگر آپ اس پر
तवज्जो ना दो तो. Sometimes some people said that love marriage is better than arranged marriage. कुछ लोग कहते हैं love marriage better है arranged marriage से. Sometimes love marriage makes trouble for them. कुछ कभी कभी love marriage भी मसले मसाइल खड़े कर देती है. God knows better because couple makes on the sky. बड़ी प्यारी लाइन है कि अल्लाह बेहतर जानता है क्योंकि जो जोड़ियाँ बनती हैं वो आसमानों पे बनती हैं. But their protection, their protect on our hands therefore. और लेकिन उसकी हिफाजत हमारे हाथ में है कि हम उसे किस तरह लेके चलते हैं. Therefore people should think about this before. If you can't protect, आपको पहले सोचना चाहिए, सोच लेना चाहिए कोई भी कदम उठाने से पहले कि आप उसकी हिफाजत कर सकते हैं, आप उसे खुश कर सकते हैं, आप उसके लिए कुछ बना सकते हैं. उसके लिए मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कि ज़िंदगी के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. सिर्फ प्यार की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. और वो होती है फैसिलिटीज़ भी, जिनमें से एक फैसिलिटीज़ भी आती है जो नहीं मिले तो लड़की लात मार के निकल जाती है. भाई याद रखना, क्योंकि अक्सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है. तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, पैसा और ख्वाहिशात अपनी कम कीजिए अगर आपने रिश्ता निभाना है तो. इफ़ यू कांट प्रोटेक्ट दैम दैन थिंक अबाउट अगेन एंड अगेन. अगर आप उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, उसकी फुलफिल ख्वाहिशात नहीं कर सकते तो बार बार सोचें. शुड ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम इवन कांट सॉल्व, जस्ट लीव ऑन अल्लाह, लीव ऑन गॉड. अगर आपसे नहीं हल हो रहा, कोशिश करें बार बार, लेकिन फिर अल्लाह पर छोड़ दें. इन द लास्ट डिसीजन, ये लाइन मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. बड़ी प्यारी लाइन. ज़िंदगी फूलों का बिस्तर नहीं. हर कोई समझता है ज़िंदगी फूलों का बिस्तर है, हम शादी करेंगे और ऐश करेंगे. इट्स नॉट अ रियल लाइफ. ओके, सो एवरीवन हैव टू फेस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स. हर किसी को मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ वेरियस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. everybody know better well what is right, what is wrong. So I want to say it depend on him, her. हर कोई बेहतर जानता है क्या सही है क्या गलत है. और मैं क्या बताऊं कि इट डिपेंड ऑन हिम, हर. ये हस्बैंड पर और या वाइफ पर है कि वो एक दूसरे को कितना समझते हैं, कितना उनका ख्याल रखते हैं. some people said that love marriage is better than they know easily each other. कुछ लोग कहते हैं लव मैरिज बहुत बेहतर है अरेंज मैरिज से, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं. बट दे नो दैट like after arranged marriage, लेकिन हकीकत ये है कि जब इंसान को अच्छी तरह पहचान जाता है ना, तो उसमें बहुत सी खामियां निकाल लेता है. तो ये खामियों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी. आफ्टर अरेंज मैरिज दे कैन नो बेटर ईच अदर आफ्टर मैरिड. लेकिन जो शादी होती है ना, कि शादी अरेंज मैरिज की, उसमें आपको बाद में प्यार होता है, आप बाद में समझना शुरू करते हो, पूरी ज़िंदगी समझने में लगती है, तो प्रॉब्लम्स कम होते हैं. इट्स ट्रू लव, और यही सच्चा प्यार होता है. इट्स ट्रू लव. आई डोंट नो फर्दर अबाउट दिस, बट लव और अरेंज मैरिज बोथ आर सेम. इट्स माई थिंकिंग. लव मैरिज और अरेंज मैरिज वो दोनों सेम है मेरे ख़्याल से, लेकिन हर इंसान की अपनी ओपिनियन है, हर इंसान की अपनी एक चाहत है. सो प्लीज़ आप थोड़ा सा लोगों के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें कि अपनी ज़िंदगी आपने बर्बाद करनी है या अच्छी करनी है. अगर अच्छी करनी है तो झुकना पड़ता है. कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें झुकना पड़ता है, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी. You have to bend yourself before a person, because you have to make your relationship strong. So please, today, every day, every week,
or once in a year you have to say sorry to your love, you have to say sorry to your husband, you have to say sorry to your wife for the whole mistakes. साल में एक दफ़ा, एक दिन या 2 दिन हफ्ते में बनाए ज़रूर माफ़ी के, ताकि दिल में गुंजाइश ना रहे लड़ाइयों की. So you can join WhatsApp and Facebook group, but WhatsApp group is not available for students, so you can join Facebook group for assignment and test. So thank you. And next topic is, who are she-males and why don't have any job for them. People tease them involved in that activities. So what should we do for our new generation? This is our new next topic. We will discuss in next video in story of the week. Okay. सो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट लिखी हुई है. सो आपने वीडियो देखनी है. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह.